بولا شیرا اور خونخوار ٹائیگر۔ ایک دفعہ ایک لڑکا جس کا نام بولا تھا، وہ جنگل کے راستے شہر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بولے کو کسی جگہ سے غرانے اور چلانے کی آواز آنے لگی، تو بولا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ تو بولے نے سوچا کہ شاید کوئی مصیبت میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ جب بولا دوڑتے ہوئے اس آواز کی طرف گیا تو دیکھ کر حیران ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک زخمی شیر کھڑا تھا جس کے پاؤں میں تیزدار لکڑی کا نوک گھس گیا تھا اور وہ درد کی وجہ سے چلا رہا تھا۔ بولا شیر کی مدد کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ شیر مجھے پکڑ کر کھا جائے۔ شیر کے زخم کو دیکھ کر بولا سوچنے لگا کہ اللہ خیر کرے گا، اور اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا تاکہ شیر کے پاؤں سے تیزدار کانٹا نکالے اور اسے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ تو بولا آہستہ سے اس کانٹے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ بولے نے تیزدار کانٹے کو مضبوطی سے پکڑ کر زور لگا کے نکالا اور پھر شیر کے زخم کو صاف کیا اور اس کی مرہم پٹی کر دی۔ تو شیر نے بولے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میری مدد کرنے کے لیے شکریہ، تم ایک اچھی انسان لگتے ہو اور میں تمہارا احسان مند ہوں۔ جب بھی میری ضرورت پڑے تو صرف ایک آواز لگانا کہ شیرا، تو میں تمہاری مدد کے لیے دوڑتا ہوا وہاں آ جاؤں گا۔ شیر یہ کہتے ہوئے لنگڑاتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ دوسری طرف بولا بھی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ کسی کام کی سلسلے میں بولا کو دوبارہ اس جنگل سے گزرنا ہوا اور بولا بے فکر گاتا ہوا جا رہا تھا۔ بولا بے فکر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خونخوار ٹائیگر نے اسے دیکھ لیا۔ بولا نے ٹائیگر کو نہیں دیکھا تھا اور گنگاتا ہوا جا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ ٹائیگر اسے پکڑنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بولا نزدیک ہو گیا تو ٹائیگر نے داڑ لگائی اور بولا، بہت دنوں سے کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا ہے، تمہیں کھانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ جب بولے نے ٹائیگر کو دیکھا تو اس نے بھی دوڑ لگائی، تو ٹائیگر پیچھے اور بولا آگے دوڑتا گیا۔ تو بولا کو شیرا یاد آ گیا، تو اس نے شیرا کو آواز دینا شروع کر دیا۔ بولا بھاگتی ہوئی شیرا کو آواز دیتا چلا گیا۔ اتفاقاً شیرا بھی اس وقت اس جگہ کے قریب کہیں جا رہا تھا۔ جب شیرا نے اپنا نام سنا تو رک کر دھیان دیتی ہوئی سوچا، یہ تو کچھ جانا پہچانا سا آواز ہے۔ ارے یہ تو بولا کی آواز ہے، شاید وہ کسی مصیبت میں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بولا کی طرف پہنچنے کے لیے اس آواز کی طرف دوڑ لگا دی۔ شیرا بولا کے پاس پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ٹائیگر بولا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے بولا کو آواز دی، بولا نیچے جھک جاؤ، جلدی کرو۔ تو بولا جلدی سے نیچے جھک گیا اور شیرا نے بولا کے اوپر چھلانگ لگا کر ٹائیگر پر حملہ کر دیا، اور دیکھتی ہی دونوں میں تیزدار لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پنجوں سے بہت مارا، ایک دوسرے پر حملہ کیا اور لڑائی چلتی گئی، ایک دوسرے کو مارتے گئی۔ لڑائی کے بعد شیر نے ٹائیگر سے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم بولا کو چھو بھی نہیں سکتے، اسی لیے بہتر یہ ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو ٹائیگر نے جواب دیا، شیرا، تم نے میرے اور میرے شکار کے بیچ میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ آج تو تم نے اس چوہے کو مجھ سے بچا لیا، پر دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوبارہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ٹائیگر وہاں سے دوڑ کر چلا گیا۔ جب ٹائیگر چلا گیا تو بولا شیرا کے پاس آیا اور کہنے لگا، شیرا میرے دوست، میری جان بچانے کا بہت بہت شکریہ۔
اگر آج تم نہ ہوتے تو ٹائیگر مجھے نوچ کر کھا اور جاتا. پھر شیرا نے جنگل پار کرنے میں اس کی مدد کی. شیرا نے بولے کو بحفاظت جنگل پار کر دیا. جنگل سے نکلتی ہی بولے نے پھر سے شیرا کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا. بولے کی جاتی ہی شیرا بھی جنگل کی طرف واپس چلا گیا. تو دیکھا دوستو، نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی.